نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں تو بڑی بہتر بات ہوگی. حضرات محترم، ہم فرائض نماز تفصیل کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کس انداز سے ادا کیے جائیں گے. کل ہم نے 2 فرض سماعت کیے، پہلا قیام، دوسرا قرات. قیام کیوں ضروری ہے اور کس انداز میں کیا جائے، اور قرات کن کن نمازوں میں کی جائے گی، یہ ہم نے سماعت کیا. آج ہم تیسرا فرض جو کہ رکوع ہے، رکوع کے متعلق سماعت کریں گے. تیسرا فرض ہے نماز کا رکوع، وہ کس انداز میں کیا جائے گا. تو کتابوں میں یہی آتا ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. اور مکمل طریقہ رکوع کا یہ ہے کہ پیٹھ کو سیدھی بچھا دیں، سر اور پیٹھ کو برابر رکھیں، اونچا نیچا نہ رکھیں، اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں. یہ رکوع کا مکمل طریقہ ہے. حضرات محترم، شاید ہی کوئی بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والا ہوگا جو رکوع نہیں کر سکتا ہوگا. باقی سبھی حضرات ایسے ہیں جو بیٹھ کر کے پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ رکوع صحیح انداز میں کر سکتے ہیں. لیکن کچھ جن کو کمر کا اور ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے، بس وہی رکوع نہیں کر پاتے ہوگے. باقی سبھی حضرات رکوع کر پاتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ تھوڑی ہم کو تکلیف ہے اور ہم پوری ہی نماز بیٹھ کر کے پڑھے تو یہ جائز نہیں ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ فرض نماز کا قیام بھی فرض ہے اور اس کے سجدے بھی فرض ہے، اس کا رکوع بھی فرض ہے. تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. مجھے اکثر کر کے ایک بات یاد آتی ہے، کچھ سال پہلے سعودی عرب میں وہاں کی حکومت نے ایک اعلان کیا تھا کہ فلاں فلاں شہر میں ایک ریس کا مقابلہ کیا جائے. ریس کا مقابلہ کس کا؟ بچوں کا، جوانوں کا نہیں. انہوں نے ان لوگوں کا کرایا تھا جو مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ان لوگوں کا کرایا تھا جو مسجد میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر صاحبان کی تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں کی تو اس طریقے سے حالت تھی کہ کرسیاں لے کر کے بھاگ رہے تھے. جوان بچہ کرسی لے کر نہیں بھاگ سکتا، وہ کرسیاں لے کر کے بھاگ رہے تھے. اور انعام کیا تھا؟ جو 1 نمبر پر آئے گا اس کو 17 سال کی کنواری لڑکی سے نکاح کر دیا جائے گا. جو 2 نمبر پہ آئے گا اس کو 30 سال کی عورت سے نکاح کر دیا جائے گا. جو 3 نمبر پر آئے گا طلاق شدہ سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا. اس طریقے کا جب انہوں نے انعام رکھا تو وہ بوڑھے حضرات جو کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے تھے بالکل ایک دم تیز ترار بھاگنے لگے. تو اس سے انہوں نے لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے یہ مقابلہ رکھا تھا کہ دیکھو جن کو تم کہتے ہو کہ ان سے نماز پڑھی نہیں جاتی، باہر ان کے حالات ایسے ہیں. حضرات محترم، یہ سمجھنے جیسی بات ہے. ہم اللہ کی یا پھر اللہ کی بارگاہ کی جہاں پر بات آتی ہے وہاں پر میرا یہ دکھ رہا، میرا یہ کر رہا، یہ اس طریقے کی باتیں ہم کرتے ہیں. جبکہ دین کے اندر، جبکہ اسلام کے اندر عمل کرنے میں انسان کو اتنا آگے ہونا چاہیے کہ جو وہ نہیں کر سکتا اس کو بھی اس نے سوچنا چاہیے کہ ہاں میں یہ کرنے میں سب سے آگے رہوں گا. صحابہ کی یہی سوچ رہتی تھی کہ جو بھی حضور علیہ السلام سے سنا، چاہے وہی نازل ہوتی ہوئی کسی احکام کی یا پھر سنت کہتے ہوئے کہ یہ میری سنت ہے، تو صحابہ
یہی کرتے تھے کہ میرے فلاں فلاں بھائی سے پہلے میں یہ عمل کو کر لوں گا، تو حضرات محترم اور اچھے انداز میں کروں گا، صحابہ کی یہی سوچ ہوتی تھی۔ لیکن اللہ رحم فرمائے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا بہت آسان ہو چکا ہے، کرسی پہ تو بہرحال ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جو بیٹھ کر کے پڑھنے کے خواہش مند ہے وہ نیچے پڑھ سکتے ہیں اگر عذر ہے تو پھر یہ سوچیں کہ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور اس طرح رکوع کریں۔ مکمل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دیں، سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں، نیچے اوپر نہ رکھیں۔ بہت ساروں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کانسوں کی طرح، وہ کانسوں کی پیٹھ کی طرح، کچھوے کی پیٹھ کی طرح ان کی پیٹھ ہو جاتی ہے، اس طرح گول بنا لیتے ہیں اور سر کو ایک دم نیچے جھکا لیتے ہیں گھٹنوں کے اندر۔ اس طریقے کا بھی رکوع نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ جیسے کرکٹ میں فیلڈنگ کرتے ہیں، اس طریقے سے منڈی اوپر اٹھا، سر اوپر اٹھا لیتے ہیں اور پیٹھ کو نیچے کی سائڈ میں کر دیتے ہیں، اس انداز میں بھی رکوع نہیں ہوگا۔ اور پھر کسی کے پیر بالکل ایسے جھک جاتے ہیں، آگے کی طرف نکل جاتے ہیں گھٹنے، اس انداز سے بھی رکوع نہیں ہو سکتا۔ پیر سیدھے رہنے چاہیے، آگے جھکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے پیر ہوں اور گھٹنوں کے اوپر دونوں ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہو، جس میں جو شہادت کے بعد والی انگلی ہے، جو لمبی انگلی ہے، بڑی انگلی، وہ انگلی ہڈی کے بالکل سیدھ میں ہو۔ اس طریقے سے رکوع کیا جائے گا کہ کوئی چیز پیٹھ کے اوپر رکھے تو گرے نہ، ایسے اس انداز میں پیٹھ نہ رکھے کہ کوئی چیز پیٹھ کے اوپر رکھی جائے تو وہ نہ گرے۔ تو یہ رکوع ہے اور یہ فرض ہے۔ یہ کتنا فرض ہے؟ تیسرا فرض ہے۔ آپ حضرات گنگے نہ بیٹھے، صرف دو تولے کی زبان ہلانے کا آپ کو بس میں حکم دے رہا ہوں، تو ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہیے۔ تیسرا فرض ہے رکوع۔ رکوع ہم نے سماعت کر لیا، تیسرا فرض۔ اب چوتھا فرض کیا بنتا ہے؟ سجدہ۔ سجدہ اس انداز میں کیا جائے گا کہ پیشانی زمین پر جم جائے۔ پیشانی مطلب یہ پیشانی کا حصہ جو بہو سے لے کر تھوڑا اوپر تک 2-3 انگل تک رہتا ہے، اتنا حصہ، اور ناک، تو ناک بھی پیشانی میں شمار کی جائے گی کیونکہ ایک ہی ہڈی مانی گئی ہے۔ تو حضرات محترم، پیشانی اور پیر کی کم از کم فرض کے مطابق ایک انگلی موڑ کر کے قبلہ رخ کرنا، یہ رکوع کا، یہ سجدے کا ادنا طریقہ ہے۔ مکمل طریقہ کیا ہے؟ 7 ہڈیاں تو زمین پر ٹکنا ہی چاہیے، ایک ہڈی بھی زمین سے اگر اٹھی رہی سجدہ نہیں ہوگا۔ مکمل سجدہ کیا ہے؟ پہلے زمین پر تو ہمارے پیر ٹکے ہوئے ہیں، اس کے بعد گھٹنے ٹیکیں گے، گھٹنے ٹیکنے کے بعد اب یہ جو پیر ٹکے ہوئے ہیں یہ 2 ہڈی ہو گئی، اور جو 2 گھٹنے ٹکے گے وہ ملا کر کے 4 ہڈیاں ہو جائے گی۔ پھر بعد میں 2 ہاتھ ٹیکے گے، وہ ملا کر کے کتنے ہو جائیں گے؟ 6 ہڈیاں ہو جائے گی۔ 7 ہڈیوں پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاتھ، گھٹنے، پیر ملا کر کے 6 ہڈیاں ہو گئی، پھر 1 ہڈی پیشانی ناک کی ملا کر کے زمین پر ٹیکے، یہ ملا کر کے 7 ہڈیاں ہو گئی۔ ان میں سے اگر کوئی 1 ہڈی بھی نہ ٹکائے، 1 ہڈی بھی اٹھا کر کے رکھے زمین سے، اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اور ترتیب بھی تندرست حضرات نے اسی طریقے سے رکھنا چاہیے کہ سجدے میں جائیں گے تو پہلے گھٹنے ٹیکیں گے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اس انداز سے۔ اور جب اٹھیں گے تو پھر پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گی، پھر ہاتھ اٹھے گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے، اس طریقے سے۔ اب اگر معذور حضرات ہے تو وہ اس انداز
انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ان کو ڈائریکٹ بیٹھا نہیں جاتا تو پہلے ہاتھ بھی ٹیک سکتے ہیں، لیکن جو حقیقی معذور ہو وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور تندرست اگر کرنے لگ جائے تو بھی اس کے سجدے کی ترتیب صحیح نہیں بنتی۔ تندرست میں نوجوان حضرات بھی اس انداز میں سجدہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ بیٹھ جاتے ہیں، پہلے تو وہ ہاتھ ٹیکتے ہیں، پھر گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور پھر تب جا کر کے پیشانی ٹیک دیتے ہیں۔ اور بہت سارے حضرات اس انداز کو پیشانی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی اس طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب وہ وہاں پر کا یہاں پر کا حصہ جب سجدے میں ٹیکا جائے گا تو ناک تو اٹھی رہے گی، یہ اس انداز سے سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہمارا اتنا حصہ ہے 2 انچ آپ پکڑ لیں، پیشانی کا بھاؤ سے لے کر 2 انچ کا جو حصہ ہے اس کا نام پیشانی ہے۔ باقی اوپر جو ہوتا ہے وہ بال شروع ہو جاتے ہیں، بچپن میں آپ دیکھتے ہیں بال کہاں تک کے رہتے ہیں پیشانی کے، تو حضرات محترم بہت قریب ہی تک رہتے ہیں، بھاؤ سے 1.5-2 انچ قریب تک کے رہتے ہیں، تو بعد میں عمر کے ساتھ ساتھ وہ جھڑ بھی جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں سے بال شروع ہو گئے، جہاں تک ہمارے بال شروع ہو گئے وہاں کا حصہ پیشانی مانا جائے گا۔ ارے بابا وہ عمر کے ساتھ ساتھ جھڑ گئے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے بال جھڑتے جھڑتے پورے تالو تک کے آ جائے گے تو اتنا حصہ ہم پیشانی مان لیں گے، وہ تو پیشانہ ہو جائے گا، وہ چاند نظر آئے گا پھر تو حضرات محترم یہ پیشانی جو بھاؤں سے اوپر کا 1.5-2 انچ کا حصہ ہے اتنا حصہ پیشانی کا ہے۔ اگر وہ ٹیکیں گے تو آپ کی ناک پوری سیدھی زمین پر ٹک جائے گی، اتنی ٹکے گی کہ آپ کو زمین کی سختی خود بخود محسوس ہوگی۔ اس انداز میں سجدہ کرنا چاہیے کہ ناک ایسی ٹیکے کہ ناک کو زمین کا کڑک پن محسوس ہو، ناک کو زمین کی سختی محسوس ہونا چاہیے، تو اس انداز میں سجدہ ہوگا۔ اور سجدے میں ہاتھ بھی اللہ رحم کرے ایسے رکھتے ہیں لوگ مرے ہوئے طریقے سے، کہ ایسے رکھتے ہیں کہ بہت سارے علم والوں کو بھی ہم نے دیکھے کہ وہ حدیث شریف میں تو آیا کتوں کی طرح ہاتھ سجدے میں نہیں رکھنا چاہیے، حرام ہے۔ کتوں کی طرح کیسے؟ وہ جب بیٹھتا ہے ہاتھ بچھا کر کے تو پورا بالکل کونیوں تک کے وہ ہاتھ کو زمین پر بچھا دیتا ہے، تو اس انداز میں بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس انداز میں عورتیں کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتا۔ مرد کو کونی تک کے ہاتھ سجدے کی حالت میں ٹکا دینا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھے رہے اور پنجے ٹکے رہے، ہاتھ کے پنجے اس کے ٹکے ہوئے رہنا چاہیے۔ تو اس انداز میں مرد کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہاتھ ہے اس کو کٹوروں کی جیسا نہیں بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ ان کے آگے کی انگلیوں کی چوچیں اور یہ ہتھیلی کا پچھلا حصہ ٹکا ہوا رہتا ہے، باقی بیچ میں کا حصہ اٹھا ہوا رہتا ہے۔ حضرات محترم اس انداز میں سجدہ نہیں ہوگا۔ مکمل ہتھیلی جیسے ہم اسکینر مشین کے اوپر رکھتے ہیں آدھار کارڈ بنانے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے بھی ہم سے ہی طریقہ چرایا ہے۔ دنیا کیا کیا چرا رہی ہے اور مسلمان کو خبر نہیں ہے خزانہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ حضرات محترم زمین پر بالکل اسکین کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں ہتھیلی کو رکھ دے کہ اے خالق کائنات، کل یہ زمین بھی میرے لیے گواہی دے گی کہ اے خالق کائنات اس نے سجدے کی حالت میں مجھ پر ہاتھ ٹیکے تھے، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ حضرات محترم یہ زمین پر اس طریقے سے سجدہ کریں، ہاتھ ٹیکیں کہ بالکل پورے بچھ جائے ہاتھ کی ہتھیلیاں، بیچ میں سے کوئی اٹھا ہوا نہ ہو، اور انگلیاں بالکل ملا کر کے رکھ دیں، یہ سجدہ ہے۔ تو ہم نے پہلا فرض سنے تھے قیام، دوسرا قرات، تیسرا رکوع، چوتھا سجدہ۔ ہمارے 4 فرض مکمل ہوئے، اور پھر باقی فرض کتنے بنتے ہیں؟ 2 بچتے ہیں۔ تو جو 5واں فرض ہے ہمارا وہ ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ تو التحیات ورسولہ پڑھنے کی مقدار تک، یعنی ورسولہ پہ التحیات ختم ہو جاتا ہے، تو حضرات محترم پورا التحیات پڑھنے جتنے وقت تک قاعدے کی حالت میں بیٹھے رہنا۔ ویسے تو ہم اور بھی چیزیں پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تو اس میں تو کافی وقت بھی ہو جاتا ہے، لیکن التحیات عبدہ و رسولہ کی پڑھنے کی مقدار تک کے بیٹھنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔
بہت سارے حضرات اس انداز میں بھی التحیات اور اللہ رحم کرے کہ دعائے معصورہ اور درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں کہ جتنی مقدار میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کا وقت بنتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں نماز بالکل ایسے اس طریقے سے پھیر دیتے ہیں سلام کو. اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی. نماز کو سکون والے انداز میں، سکون والا انداز بھی یہ نہیں کہ التحیات للہ، اس انداز میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. امام ہے، تمہارا کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے، اس کو سب کا خیال رکھنا ہے. اس کے پیچھے بوڑھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جن کو ابھی برداشت کرنے کی حد تک گیس آئی ہوئی ہے، پخانہ آیا ہوا ہے، طہارت کو جانا ہے. تو حضرات محترم سب کا خیال اس کو رکھنا پڑتا ہے. وہ کسی اور کے بالکل ہجے لگا کر کے پڑھنے والے کے انتظار میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک دم بالکل سرل انداز میں پڑھے، ایسے انداز میں کہ جس میں مخرج وغیرہ اور تلفظ وغیرہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. بس اتنی اسپیڈ کافی ہے، زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دم بالکل بھی رگڑے والی بھی اسپیڈ، دھیرے 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 کچبے کی چال والی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو حضرات محترم قاعدہ اخیرہ یہ ہمارا 5واں فرض ہے، عبدہ و رسولہ کی مقدار تک قاعدے میں بیٹھے رہنا، یہ فرض کہلایا جاتا ہے. پھر چھٹا فرض کیا ہے؟ خروج بسنعہ. چھٹا فرض خروج بسنعہ، بہت کٹھن نام ہے، بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہے. کم لوگوں کو کیا، ہم کو تو پھر قیام بھی یاد نہیں ہے کہ قیام فرض ہے، ہم لوگوں کو تو قرات بھی معلوم نہیں کہ قرات فرض ہے، بس یہی کہ پڑھنا چاہیے، بس یہ ہم جان لیتے ہیں. حضرات محترم ان باتوں کو یاد رکھیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور غور کر کے سننے کی کوشش کریں. چھٹا آخری فرض ہے خروج بسنعہ. خروج بسنعہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ عام فہم لفظوں میں کہہ دوں تو سلام پھیرنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں. سلام پھیرنے کو کٹھن نام کتنا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ سلام پھیرنے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں. سلام کس لیے پھیرا جاتا ہے؟ نماز کو ختم کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے. تو بس نماز کو اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد، التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنے ارادے عمل سے توڑ دینے والا کام، یعنی نماز سے فارغ کر دینے والا کام خروج بسنعہ کہلایا جاتا ہے، جس کو سلام کہتے ہیں. سلام کہتے ہیں. اور سلام کیا ہے؟ جو فرض چیز ہے سلام میں وہ ہے سلام، بس اتنا. اور جو سنت ہے جس میں زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہ مکمل سلام ہو گیا. حضرات محترم جہاں پر حدیث ہم کو، جہاں پر فرض ہم کو سمجھنا آئے، وہاں پر سنتیں ہمارا مکمل ہماری سمجھ کو پوری کر دیتی ہے، ہمارا کام آسان کر دیتی ہے. تو خروج بسنعہ پہلا فرض ہمارا یہ ہے قیام، دوسرا فرض ہے قرات، تیسرا فرض ہے رکوع، چوتھا فرض ہے سجدہ، اور پانچواں فرض ہے قاعدہ اخیرہ. 4 رکعت اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 قاعدے آتے ہیں، یا پھر 3 پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 قاعدے آتے ہیں. پہلا جو قاعدہ آئے گا 2 رکعت والا وہ واجب کہلایا جائے گا، وہ قاعدہ اخیرہ نہیں، قاعدہ اولا کہلایا جاتا ہے. تو قاعدہ اخیرہ جو آخری رکعت میں کیا جائے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ ہو، 3 والی کیوں نہ ہو، 6 والی کیوں نہ ہو، یا پھر 4 والی کیوں نہ ہو، تو آخری رکعت میں جو قاعدہ ہوگا نماز کو پوری کرنے کے لیے، اس قاعدے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. تو 5واں فرض ہے قاعدہ اخیرہ، اور چھٹا فرض ہے خروج بسنعہ. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل نماز کا طریقہ بتایا جائے گا.